ہمارے ملک کے اندر اس وقت دو پروجیکٹس کے اوپر بڑے زوردار طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. ایک پروجیکٹ تو ہے نواز شریف کے، جس کے بارے میں اب باقاعدہ طور پر جو میڈیا ہے اس کو بڑے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ یہ پاکستان کا ہیرو ہے، مستقبل کے اندر اس نے پاکستان کا ہیرو بننا ہے، اس کو ہیرو بنا کر ہی پیش کیا جائے. اگر کسی میڈیا چینل نے اس کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی پھیلانے کی بات کی، کوئی نیگیٹیوٹی دکھانے کی کوشش کی، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی کہ جس سے اس کا مورال ڈاؤن ہو، اس کی عزت میں کمی ہو، اس کا رتبہ کم ہو، تو پھر وہ اپنی خیر خود منائے. اور یہ وہی نواز شریف ہے کہ جس کے بارے میں ماضی میں ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب میڈیا جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر کھل کر کھیلنے کی موقع اجازت دی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ اس کو دبو، اس کو تن کے رکھو، اس کو منڈ کے رکھو، اس کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی سامنے آتی ہے پھیلا کر رکھو، یہ جتنا گندا اس کو کیا جا سکتا ہے اتنا گندا کر کے رکھو، اس کو جتنا بندہ برا کیا جا سکتا ہے اتنا برا کر کے رکھو. اور اب صورتحال یہ ہے ناظرین گرامی کے نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے ساتھ جو بھی قصے تھے، جو بھی کہانیاں تھیں، اس کے ساتھ جو بھی جھگڑے، جو بھی اس کے ساتھ اختلافات تھے، ان سب کو بھول جائے، جو بھی منفی چیز تھے، ان سب چیزیں تھیں، ان سب کو بھول جاؤ. اب نواز شریف کو ہیرو بنانا ہے، نواز شریف کو پاکستان کا ایک ایسا ہیرو بنانا ہے کہ جس کے بارے میں پاکستانی قوم کا واہ ہماری تقدیر بدلنے والا بندہ آ گیا، واہ ہماری قسمت بدلنے والا بندہ آ گیا. اور نواز شریف کو اب قائد محترم بنا کے دکھانا ہے پورے پاکستان کے اندر، یعنی کہ یہ پورے ملک کا قائد محترم ہے، یہ پورے ملک کے اداروں کا قائد محترم ہے، یہ پورے ملک کی خواتین کا قائد محترم ہے، یہ پورے ملک کے بچوں کا، بزرگوں کا، نوجوانوں کا قائد محترم ہے. اور اس سے بڑا قائد کوئی ہے ہی نہیں. نہ پی ٹی آئی کوئی کام کی ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کام کی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا وہی پرانا ایجنڈا لے کر چلتی رہے گی، جو ان کا پرانا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اسی کو لے کر چلتی رہے گی. پی ٹی آئی کے اوپر ویسے بڑی سخت پابندی ہے، ان کو ویسے نہیں ہلنے دیا جائے گا. تو جو نواز شریف ہے وہ پاکستان کا قائد ملت بن جائے گا، قائد محترم بن جائے گا، اور پھر اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا کر پاکستانیوں کے اوپر ٹھونس دیا جائے گا، پاکستانیوں کے اوپر لگا دیا جائے گا. اور اس حوالے سے جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں انہوں نے بڑی زبردست اور کھل کر بات کر دی ہے، اور بڑی ہی ایک پاکستانیوں کے لیے پریشانی والی بات ہے اگر پاکستانی سوچیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہہ دیا کہ جی نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم بنانے کے لیے ہی لایا گیا ہے، اسے 80 سیٹیں جو ہیں وہ دی جائیں گی، اور اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سوچے گا بھی، اس کے ذہن میں بھی جائے گا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ کے اوپر کاغذات نامزدگی جمع کروا دوں، تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا کہ جو پہلے آج تک پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا ہے. اور صورتحال جو ہے اس وقت اور مزید بڑی زیادہ گمبھیر ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور جو نون لیگ ہے ان کی چاندی ہوئی ہے. نون لیگ جو ہے ان کو دنیا کا زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دیا گیا ہے. نون لیگ جو ہے وہ مکمل طور پر کھل کر کھیلنے کی پوزیشن کے اندر ہے، کھل کر کھیلنے کی سچویشن کے اندر ہے، کھل کر کھیلنے کی ان کی حالت ہے، مگر اس کے باوجود نون لیگ جلسے نہیں کر سکے گی، نون لیگ تقریریں نہیں کر سکے گی، ریلیاں نہیں نکال سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں. ابھی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مریم بی بی نے کتنا بڑا جلسہ کرنے کے لیے 4 دن تیاریاں کی، اور پھر کہا گیا کہ جی نواز شریف آ رہے ہیں، استقبال کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن اس کے بعد کیسے بولتی بند ہو گئی ہے. آج تک میڈیا کے اوپر بھی نہیں آ رہی ہیں یہ لوگ، وہی جلسے والی تصویریں ویڈیوز مریم بی بی لگا رہی ہے اور ان کے اوپر بھی. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، آپ مریم نواز شریف کے فیس بک پیج کے اوپر جائیے، وہاں پر مریم نواز شریف نے ایک ویڈیو جاری کی ہوئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر گانا لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن کہ جی تو آئے گا تو میں پھلا نال دھرتی سجاواں گی. اس ویڈیو کے نیچے تقریباً 4000 کمنٹس ہیں. 4000 کمنٹس جا کر آپ پڑھیے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں ان سے. 4000 کمنٹس، 4500 کمنٹ ہیں، جن میں سے 4000 کمنٹس کے اندر لوگوں نے یہی کہا ہوا ہے ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے، کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا، کوئی ہمیں ڈرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں کسی قسم کی بلیک میلنگ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں دباؤ میں نہیں لا سکتا، کوئی ہمیں پریشرائز نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں خان سے پیچھے نہیں کر سکتا. جا کے ویڈیو دیکھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ ویسے خان کے جو لوگ ہیں، خان کے جو چاہنے والے ہیں، کس طرح سے مریم بی بی کو اس کے پیج کے اوپر جا کر رسوا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں سامنے آئی، کچھ اور خبریں سامنے آئی ہیں جو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی آئی. پھر ایک سروے آیا ہے، بڑا زبردست قسم کا سروے آیا، اس کے جو نتائج ہیں اس نے بھی نون لیگ کو چکرا کر رکھ دیا ہے، پریشان کر کے رکھ دیا ہے. اس کی بھی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیشہ کی طرح گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہیں کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ پاکستان کا آنے والے وقت کے اندر وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس. ناظرین اگر اس وقت صورتحال اور سچویشن یہ ہے کہ الیکشن کا نون لیگ بالکل نام نہیں لے رہی ہے. ان کی جو ہوا تھی غبارے سے وہ مکمل نکل چکے، بلکہ ان کا غبارہ ہی پھٹ چکا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح مصنوعی طریقے سے ایک جلسہ بنانے کی کوشش کی، ایک استقبال بنانے کی کوشش کی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، فیکٹریوں کے اندر سے لوگوں کو، خواتین کو لے کے آئے کہ تمہیں 5-5 ہزار روپے دیے جائیں گے، مزدوروں کو لے کر آئے کہ تمہیں 5-5 ہزار دیے جائیں گے، تمہیں کھانا
کھانا دیا جائے گا, تمہیں رہائش دی جائے گی, بسوں کے اوپر لوگوں کو لے کر آئے, کراچی تک سے لوگوں کو جو ویلے لوگ تھے جن کا کوئی کام دھندا نہیں تھا ان کو کہا گیا تمہیں 5,000 مل جائے گا, چلو راشن وغیرہ لے لینا, آؤ ذرا لاہور کی سیر بھی کر لو گے, اسی بہانے جس نے مینار پاکستان نہیں دیکھا وہ مینار پاکستان بھی دیکھ لے گا. یعنی کہ اس طرح مصنوعی طریقے سے پیسے بھر بھر کے لوگوں کو لے کر آئے, مزدوروں کو لے کر آئے, اپنے غلاموں کو لے کر آئے, اپنے نوکروں کو جو فیکٹریوں کے اندر خواتین کام کرتی تھی ان کو لے کر آئے, جلسہ کروایا اور پھر اس کو بڑا ہائپ دینے کی کوشش کی. میڈیا کو 10 ارب روپیہ اسی لیے دیا گیا تھا کہ آپ نے ہمیں ناکام نہیں دکھانا ہے, چاہے ہم جتنے بھی بری طرح ناکام ہو رہے ہوں, چاہے ہمارا جلسہ جتنا بھی ناکام ہو رہا ہو, آپ نے ہمیں ناکام نہیں دکھانا. اور جو میڈیا کو ہڈی ڈالی گئی تھی, میڈیا نے تو اپنا جو نمک ہے اس کو حلال کیا. انہوں نے کہا جی بڑا کامیاب جلسہ ہوا, انہوں نے کہا جی نواز شریف نے سارے ریکارڈ توڑ دیا, انہوں نے کہا جی نواز شریف نے انت مچا دی, انہوں نے کہا جی نواز شریف جیسا کوئی لیڈر ہی پیدا نہیں ہوا پاکستان کے اندر, نواز شریف جیسا ایماندار بندہ ہی کوئی نہیں ہے. نواز شریف سے جس طرح پاکستانی قوم محبت کرتی ہے, پاکستان کے اندر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس سے کوئی ایسے محبت کرے پاکستانی قوم. انہوں نے جتنا بڑا چڑھا کر پیش کرنا تھا وہ سارا کیا, مگر اللہ بھلا کرے ڈان نیوز کا, ڈان نیوز کے آنرز کا, ڈان نیوز کو چلانے والوں کا, جو بکتا نہیں ہے, جھکتا نہیں ہے, کسی کے پریشر میں نہیں آتا, کسی کے دباؤ میں نہیں آتا ہے. انہوں نے ڈنگے کی چوٹ کے اوپر جو رپورٹ جاری کی اور اس کے اندر بتایا, ان کو جس طرح سے رسوا کیا کہ ان لوگوں کو تو لاہوریوں نے منہ نہیں لگایا, پورے ملک سے جو بندے لانے کا یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے, لاہوریوں تک نے ان کو منہ نہیں لگایا. اور خان کا جو جلسہ ہوا تھا اس کے مقابلے میں تو یہ بالکل ہیچ تھا, یہ بالکل ناکارہ تھا, ناکام تھا, اس کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا, لاہوریوں نے کچھ نہیں دکھایا تھا. تو ڈان نیوز کی رپورٹ نے ان سب کی بولتیاں بند کر دی. اچھا یہ سچویشن ایک جانب, یہ کام ایک جانب کی جو صورتحال جو بنی ہوئی ہے کہ اب نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کی جو بات ہے وہ نہیں کر رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ جو ہم نے محنت کی ہے, جتنا ہم نے کام کی, اس کے باوجود بھی ہمارا جلسہ ناکام ہو گیا, تو الیکشن کے اندر تو ہم کوئی ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکیں گے. دوسری جانب جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے کافی پریشانی کا شکار نظر آ رہی ہے, کیونکہ 90 دن کے اندر ہمارے ججز نے کہا الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے, تو اس کا کوئی اور حل نکالا جائے. بلاول نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کو اب نیوٹرل ہوتے دیکھا, راتوں رات نیوٹرل ہوتے دیکھا ہے, کہ جس طرح سے انہوں نے نواز شریف کو واپس لانے میں کامیابی حاصل کی اور پھر نواز شریف کو وہ ہیرو بنا رہے ہیں, تو اس طرح کا ہم نے معاملہ پہلے نہیں دیکھا تھا. اور دوسری جانب جو نواز شریف ہے اس کو دنیا کا, پاکستان کی تاریخ کا, 75 سالہ تاریخ کا سب سے سستا انصاف دیا گیا ہے. دیکھا ہے آپ نے کس طرح سے نواز شریف کا آدھے گھنٹے کے اندر 2 عدالتوں کے اندر سے اس کو کلین چٹ مل گئی. جی اوکے ہو, آپ ہر جگہ سے اوکے ہو, آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, پکڑا نہیں جائے گا, آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. ابھی 3 دن ہو گئے نواز شریف کو آئے ہوئے, کسی نے نہیں پوچھا کہ بھیا تمہیں تو ساری زندگی کی قید کی سزا ہوئی ہے, ایک کیس کے اندر, دوسرے کیس کے اندر تمہیں 10 سال کی سزا ہے, تیسرے کیس کے اندر تمہیں 5 سال کی سزا ہے. کسی نے نہیں پوچھا ہے. نواز شریف کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے سستا انصاف دیا گیا, جبکہ دوسری جانب جو خان ہے اس کی اپیلیں مسلسل ردی کی ٹوکری میں پھینکی جا رہی ہیں. اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو ایک اچھی خبر آئی ہے جو نسبتاً بہتر, یہ بھی میرے خیال میں عوام کو چونا لگانے کے لیے یہ وہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے کہ جی فوجی عدالتوں کے اندر کیس نہیں چل سکتے. تو یہ بیسیکلی شاید عوام کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ عوام بڑی غصے کے اندر ہے. اس کے بعد جو پی پی ہے وہ اور میڈیم ہے وہ اور جو نون لیگ ہے وہ اس حوالے سے پریشانی کا جو اظہار ہے وہ کر رہی ہے. نگران حکومت اس حوالے سے پریشانی کا اظہار کر رہی ہے کہ جی یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ کیا ہو گیا, مگر ان کو بھی پتہ ہے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. اچھا, اور دوسری جانب جو حکومت ہے اسے یہ کام بڑی خاموشی سے کیا تھا, اور پھر جو میڈیا تھا اس کو اب یہ جو احکامات جاری کیے گئے کہ نواز شریف کے حوالے سے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دکھانی ہے, کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کرنی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ خان کا نام لینے پر پہلے سے زیادہ سخت پابندی ہے. اسحاق ڈار کا آپ دیکھیں, ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ ہے, دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے چور اسحاق ڈار کو کس طرح سے کلین چٹ دی گئی ہے, کس طرح سے اس کے کیسز ختم کر دیے گئے ہیں, اس کو بری کر دیا گیا ہے, اس کو سزائیں دی ہوئی تھی, سزائیں معطل کر دی گئی ہیں. یہ پاکستان کے اندر آپ کے اور ہماری عدالتوں کا یہ سین چل رہا ہے. اور یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں جنرل باجوہ صاحب نے بڑی مرتبہ کہا تھا کہ اس نے پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا, اس کی کرپشن نے, اس کی 2 نمبریوں نے پاکستان کو برباد کر دیا, اس کی فراڈوں نے پاکستان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا, بالکل پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہ جنرل باجوہ صاحب اس بندے کے بارے میں کہا کرتے تھے جس کو ہماری عدالتوں نے بالکل کلین چٹ دے دیا. اور اب جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ خان کی جو ابھی پیشی ہوئی ہے اس کے اندر خان جو ہے اس نے پھر جج کو ایک چیلنج کیا ہے, اور چیلنج کرتے ہوئے, یہ ٹی وی کے اوپر بھی چل رہا, اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ جی میں 1 کال دوں گا, مجھے 1 گھنٹہ دے دو, میں 1 کال دوں گا اور 1 کال کے اندر آدھا پاکستان باہر آ جائے گا, اور لاہور کا جو مینار پاکستان ہے آپ کو وہاں کہیں, بلکہ مینار پاکستان کے ارد گرد جو سڑکیں ہیں وہاں پر بھی آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی. صرف 1 گھنٹہ مجھے دے دو. ان لوگوں نے یہ جو ٹوپی ڈرامہ کیا ہے, ان کے ٹوپی ڈرامے کو میں 1 سیکنڈ کے اندر اڑا کے رکھ سکتا ہوں. اور ہے بھی ایسا, خان کو اگر ایک موقع دے دیا جائے, یا جیل میں, خان کہتا ہے میں جیل میں بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں, میں جیل میں بیٹھا رہوں گا لیکن میں 1 کال کروں گا کہ پاکستانی آج سڑکوں کے اوپر, پاکستانیوں کو روکا نہ جائے, پاکستانیوں کو ہمارے ادارے جو قانون نافذ
मुहाफिज करने वाले वो तंग ना करें, उनके रास्ते ना रोकें, जो आगे रुकावटें हैं वो खड़ी ना की जाएं, उनके ऊपर केसेस ना बनाए जाएं, तो वो बड़े पुरअमन तरीके से आएंगे और जहां जहां उनको कहा जाएगा कि आपने यहां पर इकट्ठे होने तो वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है और नून लीग कहां खड़ी है। सिर्फ 1 घंटे का मुझे मौका दे दो, सिर्फ एक कॉल करने दो, फिर मैं इनको इनकी औकात, इनकी असलियत, इनका जो हकीकी चेहरा वो मैं इनको दिखा दूंगा और ये है भी सच। अब जो असल खबर साहब मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्वे के हवाले से, जिसने एक मरतबा फिर नून लीग को बड़ी बुरी तरह रुस्वा करके रख दिया, बड़ी बुरी तरह अपनी ही नजरों में गिरा के रख दिया, बड़ी बुरी तरह नाकाम करके रख दिया, बड़ी बुरी तरह इनको रुला के रख दिया है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गए हैं, शहबाज शरीफ का बीपी हाई हो रहा है और उसकी कमर में दर्द पड़ गया इस सर्वे को देखकर, क्योंकि इस सर्वे कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था, ये पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन शहर लाहौर के इस्लामाबाद के बारे में था और इस सर्वे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आसमान की बुलंदियों पर जबकि नून लीग को जमीन के अंदर धंसा के रख दिया। इस सर्वे के जो नतीजे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ और ये सर्वे के हवाले से थोड़ी तफसीलात हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले आपने हमारी वीडियो शेयर जरूर कर देनी है अगर आपने अब तक हमारी ये वीडियो शेयर नहीं किया, ताकि हमारी वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आपकी जो पसंदीदगी है उसका भी इजहार हो सके। अब ये जो सर्वे हुआ है नाज़रीन गिरामी जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ये रिपब्लिक पॉलिसी इस्लामाबाद ने, ये सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ही एक सर्वे करवाया गया और इस सर्वे के अंदर पूछा गया था जी आप किस जमात को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को, या दूसरी छोटी मोटी जमातें, किसको आप पाकिस्तान की अगली हुकूमत देना चाहते हैं। तो उसके अंदर हमेशा की 3 सीटें, यानी कि इस्लामाबाद की 3 सीटें, हम तीनों सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गए और जो मकबूलियत थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 67% लोगों ने, 67% लोगों ने पसंद किया, वोट दिया कि हम इसके साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 17% लोगों ने वोट दिया और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसको सिर्फ 3% लोगों ने वोट दिया कि जी हम इनके साथ खड़े हुए हैं। अब ये ऐसा एक देखे ना, ये ऐसा नतीजा सामने आया है कि जिसके बाद फिर ये ऐसे सर्वे जब होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इनको तो पता चल जाता है कि यार ये तो फिर जीत रहे हैं, तो फिर इलेक्शन लेट करवा दो, इनको फिर जेलों में भिजवा दो, इनके ऊपर फिर केसेस करवा दो, इनके ऊपर फिर पाबंदियां लगवा दो, इनका नाम नहीं लेना, इनकी शक्ल नहीं दिखानी, फिर ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। ये सर्वे ही दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बन रहे हैं, मगर ग्राउंड रियलिटीज जो है उनको छुपाया नहीं जा सकता है, उनको दबाया नहीं जा सकता है और पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग हैं अब ये लोग बड़ी अच्छी तरह जान चुके हैं कि इनके जो मसाइल हैं उनको खत्म करने की एबिलिटी, काबिलियत किसके अंदर है और कौन है जो सारी जिंदगी पाकिस्तान को लूटता है, फिर डील करके चला जाता है, फिर डील करके वापस आता है, फिर पाकिस्तान को लूटता है, फिर डील करके चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर पाकिस्तान को लूटता है और अब तीसरी मर्तबा फिर डील करके पाकिस्तान आया और पाकिस्तान को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। ये सबको पता है और अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ करने है कि हमारे पाक परवरदिगार चोरों लुटेरों डाकुओं से हमारे मुल्क की अब जान छुड़वा दे। पाकिस्तानी अवाम तंग आ गई है, बर्बाद हो गई है, लुट गई है, उजड़ गई है, अब पाकिस्तानी अवाम से मजीद बर्दाश्त नहीं होता।